پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے اقوام متحدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے شعبے، تو اقوام متحدہ کے 6 شعبے تھے، جیسے مجلس عامہ، سلامتی کمیٹی، معاشی اور سماجی کمیٹی، والی کمیٹی، بین الاقوامی عدالت اور سچیوالیہ۔ اس طرح ہم نے اس کی 6 کمیٹیاں دیکھی تھی، جس میں سے ہم نے مجلس عامہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا شعبہ مجلس عامہ ہے۔ مجلس عامہ جو ہے وہ اس میں سبھی ملک کے ممبر شامل ہیں، اور اس مجلس میں کوئی بھی ملک زیادہ سے زیادہ 5 ممبر بھیج سکتا ہے، اور مجلس عامہ میں اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو ان 5 میں سے صرف ایک ممبر کا ہی ووٹ گنا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا سلامتی کمیٹی کے بارے میں کہ سلامتی کمیٹی بھی اقوام متحدہ کا سب سے اہم شعبہ ہے، اور اس کمیٹی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، یہ 5 ملک ایسے ہیں جو قائمی ممبر ہیں، یعنی ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور اس کمیٹی کو یعنی سلامتی کمیٹی کو امن قائم کرنے کے لیے، پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت سارے اقتدار حاصل ہے، یعنی بہت پاور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے معاشی اور سماجی کمیٹی۔ تو اس کمیٹی کو ایکوسوک بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کل 54 ممبر ہوتے ہیں۔ مجلس عامہ اس کے سبق دوش ہونے والے 2/3 ممبروں کو 3 سال کے لیے منتخب کرتی ہے، یعنی یہاں کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کو 3 سال کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی مذہب، ذات، علاقے کے بھید بھاؤ کے بغیر دنیا کے ملکوں کی عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ کمیٹی اور اس کی ذیلی کمیٹیاں دنیا بھر میں کام کرتی ہے۔ معاشی اور سماجی کمیٹی جو ہے اس کی بہت ساری ذیلی کمیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم WHO یعنی عالمی صحت کا ادارہ۔ تو دنیا کے لوگوں کی صحت بحال کرنے کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ کون؟ عالمی صحت کا ادارہ WHO پوری دنیا کے لوگوں کی صحت بحال یعنی صحت درست کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے اس میں IMF یعنی بین الاقوامی بینک اور مالیاتی فنڈ۔ تو یہ ادارہ مالی توازن قائم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے FAO یعنی بین الاقوامی خوردنی اور زراعتی ادارہ۔ تو یہ ادارہ زراعتی پیداوار، جنگلات، مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے، تغذیہ کے معیار کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ILO یعنی بین الاقوامی مزدور ادارہ۔ دنیا کے محنت کش مزدور کے حق اور ان کو انصاف دینے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے یونیسیف بچوں کے لیے ہنگامی امداد فنڈ۔ تو یہ ادارہ دنیا کے بچوں کی صحت کی اصلاح کے لیے یعنی بچوں کے صحت کے سدھار کے لیے غذا، تعلیم اور بچوں کے لیے فلاحی یعنی بھلائی کی سرگرمیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے یونیسکو تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ۔ تو یہ ادارہ ناخواندگی دور کرنا، تعلیم کے ذریعے انسانی زندگی کا معیار بلند کرنا، انصاف دینا، تعلیم، سائنس اور ثقافتی وسائل کے ذریعے دنیا کے ممالک کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے حفاظتی کمیٹی۔ تو اس کمیٹی میں کل 5 ممبر ہوتے ہیں۔ اس کمیٹی کے ممبر کو مجلس عامہ پسند کرتی ہے۔ تو پہلے جن علاقوں کو آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی،
ایسے علاقے اور دوسری عالمی جنگ میں جن کو شکست ہوئی تھی، یعنی جو ملک ہار گئے تھے، ایسے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی سماجی، معاشی، سیاسی تمام باتوں کی ترقی کا خیال رکھنے کا فرض حفاظتی کمیٹی کرتی تھی یا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے بین الاقوامی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ۔ تو بین الاقوامی عدالت کا صدر دفتر نیدرلینڈ کے ہیگ شہر میں واقع ہے۔ سوال آتا ہے 1 مارکس کے لیے کہ بین الاقوامی عدالت کہاں واقع ہے؟ تو نیدرلینڈ کے ہیگ شہر میں واقع ہے۔ اس میں کل 15 جج ہوتے ہیں اور ان کا تقرر 9 سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی 9 سال کے لیے یہاں پہ جج کو رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو یہ عدالت اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ تو 2 ملکوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ عدالت اس مسئلے کو سنتی ہے، اس کی سنوائی کرتی ہے اور اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ اس کے بعد ہے سچیوالیہ۔ سچیوالیہ یعنی دفتر۔ تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری کے دفتر کو سچیوالیہ کہتے ہیں۔ مجلس عامہ اس کے سیکریٹری کا تقرر 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ سیکریٹری کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے وزراء ہوتے ہیں، کارکن حضرات اور ماہرین وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا دفتر یعنی سچیوالیہ نیو یارک شہر میں واقع ہے، امریکہ کے نیو یارک شہر میں ہے۔ دنیا میں امن قائم ہو، اتحاد ہو اور عالمی انسان برادری کا خواب سچ ہو، اس کے لیے اقوام متحدہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے۔ تو یہ تیسرا سبق یہاں پر آپ کا ختم ہوتا ہے۔ اس کے جو بھی سوال جواب ہے آپ کو نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔